صوبائی اسمبلی تحلیل کی تو کیا آپ پر اس وقت کوئی دباؤ تھا؟ میں نے جب سن رہا تھا کہ صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کے بیانات آ رہے تھے تو ٹی وی انٹرویو مختلف چینلوں پہ 12 سے زیادہ میں نے دی کہ اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسمبلی مت توڑو، یہ ملک میں انارکی پیدا کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس اسمبلی جو آپ توڑ رہے ہیں اس میں 50 سے زیادہ ممبران، اس کا کیا قصور ہے کہ آپ توڑ رہے ہیں، لہذا مت توڑے۔ لیکن ان پہ انہوں نے جو ایڈوائس بھیج دی، میں نے دستخط کر لی، آج دیکھ لو وہ کہتے ہیں نہ غلط کیا۔ انہوں نے جو اسمبلیاں توڑی، انہوں نے وائلیشن کی اور ان کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے تو گفتگو جاری رہے گی، لیکن اب تھوڑا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن کے بارے میں بتائیے، کیسا تھا، کہاں گزرا؟ شہر میں گزرا، عام لوگ تھے، اسکول کے بعد نہروں میں نہاتے تھے، اور اسکول جب آج میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم نے جہاں اسکول پڑھا آج سے پنکھا چلاتے تھے، ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، اور اسی طرح والدین ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میں اسکول کے وقت سے، جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک سوچ تھی میرے اسکول کے کسی فرد سے پوچھو، میں 4-5 فٹ بال لے جاتا تھا کلاس میں، کیونکہ لوگ جب پی ٹی کا پیریڈ ہوتا تھا تو ہمارے پاس آتے تھے کہ غلام علی فٹ بال دے دو، تو اس وقت لوگ اتنے امیر نہیں تھے کہ فٹ بال خریدیں، تو ایک سوشل ورک کا ایک سوچ تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سوشل ورک ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ چلو یہ خوش ہے، اور کہتے یار غلام علی اچھا لڑکا ہے، یا سلام کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آگے جا کے آہستہ آہستہ ہم نے، جب میں، ہمارا کوئی فیملی میں سیاستدان نہیں ہے، ہم بزنس مین ہیں، جب میں گھر سے نکلتا تھا اسکول کے لیے تو ہر وقت لوگ، ایک نالا تھا اس پہ بیٹھے ہوتے تھے، ٹرانسفارمر خراب ہوتا تھا، یار میں سوچتا تھا کہ یہ دیکھو سارے لوگ اس طرح بیٹھے ہیں کیوں؟ وہ 5ویں چھٹی میں ایک سوچ تھا، میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایریا میں ایک مذبح خانہ تھا، وہ سارے شہر کے مجھے ادھر ذبح ہو جاتی تھی، پھر لوگ گاڑیوں میں، اس وقت سوزوکی نہیں تھی، ریڑے تھے، ایک گن تھا۔ پھر ایک دن میں آ رہا تھا، ابھی بھی اس طرح مجھے یاد ہے، تاریخی بات ہے، سید حسن پیر سے ہم آ رہے تھے، 3-4 دوست تھے، ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، اس میں 30-40 لوگ بیٹھے تھے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کا وزیر تعلیم کا مشیر آیا تھا، ایسے مونچھوں والا تھا، وہ ہم بھی ذرا کھڑے ہو گئے، وہ باتیں کرتے تھے، لوگ تاڑیاں بجاتے تھے، یار میں نے کہا میں اس طرح کس طرح بنوں گا؟ اس دل میں سوچا کہ دیکھو یہ باتیں کرتے، لوگ تاڑیاں مارتے، تو بس ایک سوچ پیدا ہو گیا۔ اور پھر کلاس میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بزم ادب کا ہمارا پروگرام ہوتا، تو میں تقریریں شروع کر دی، تو میں بزم ادب میں سیاسی کریکٹر مجھے دیا جاتا تھا۔ آپ اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جو سیاست میں آئے، یہ اس طرف کیسے آنا ہوا؟ دیکھو میں جب کونسلر بنا، کوئی یقین نہیں کرے گا، موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، بہت زیادہ رش تھا بلے حصار کے ساتھ، تو میرے ساتھ میرا ہمزلف تھا، اب مر گیا اللہ بخشے، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، پتہ نہیں ہوئی یہ رش؟ وہ پوچھا اس نے کہ لوگ بلدیاتی نظام کے لیے کاغذ جمع کراتے، میں نے کہا میں بھی جمع کر، چلے گئے کچہریوں میں کھڑے ہو گئے، فارم لے لیا، کہتے جو تم الیکشن کمیشن سے اپنا ووٹ نمبر لاؤ، تو یہ ہمارے ساتھی الیکشن کمیشن تھا اس وقت، ادھر آ گئے، میں نے کہا پتہ نہیں میرا ووٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، جب دیکھ لیا تو ایک میرا تو والد کا تباہ کی فیملی کا نہیں تھا، وہ لے لیا، فارم بھر دیا، جمع کرا دیا، مہم شروع کر دی، عمر بھی چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، یہ 18، آج کل کو تو یہ لڑکے ہم چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے تھے، تو 12-13 موٹر سائیکل ہم نے لے لی اور اس کے سلنسر نکال دی، اور علاقے میں جاتے یعنی اب میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ہم کیا کام کرتے تھے، تو ادھر، اور کسخانی سے جیتا الیکشن، شہر کے دل سے، یہ بھی نہیں کہ اچھے لوگوں کے ہو، تو یہ مہم شروع کر دی، مہم ہمارا آہستہ آہستہ جان پکڑتا گیا، تو پھر سارے مخالفین نے
کہا کہ یہ غلام علی اپنے جلوس میں 12 سال سے بڑا لڑکا دکھائے، سارے بچے چھوڑو ان کو، اس طرف مجھے لوگوں اس وقت یہ نہیں تھی اور ریل بنتا تھا وہ بطورہ، میں نے کہہ رہا چھوڑو ہم کیا کریں، اتنا ویژن بھی ہمارا نہیں تھا۔ اللہ کا فضل کو دیکھو میں جیت گیا، الیکشن جیت گیا اور اچھے مارجن سے جیت گیا اور شہر کے دل سے جیت گیا، دوسری دفعہ پورے صوبے میں زیادہ ووٹ لی۔ واہ، تو شکر ہے، بہت کام کیا اپنا اس وقت علاقے میں، لوگ پھر مانتے تھے، جو میرے ساتھ مخالف کھڑے ہوئے تھے دوسرے الیکشن میں سارے میرے ساتھ تھے۔ بچپن کی کوئی ایسی شرارت، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ اسکول جاتے تھے نا تو نیر سے آتے تھے، جب واپس جاتے تھے نا تو ہمارے ساتھ الوچوں کا باغ تھا، تو ہمیں وہ مزہ دیتا تھا کہ ہم الوچے توڑے اور وہ جو اس میں اندر وہ مالی تھا وہ ہمارے پیچھے دوڑے، جب وہ ہمارے پیچھے دوڑتا تھا تو دوسرا لڑکا کے اور الوچے توڑتا تھا، جب اس کے پیچھے جاتا تھا تو ہم توڑتے تھے، تو بس اس کو گھماتے تھے، وہ ہم مزے آتا تھا اور اب پھر بھاگ جاتے تھے۔ اتنے سال پہلے اپنے گورنر بننے کی پیشگوئی کر دی تھی، کیسے پتہ چل گیا تھا؟ تو سیاست نے مجھے، آستانہ کے والد مجھے بہت سخت باتیں کرتا تھا کہ تم نے کیا مخول بنایا، یہ 20 آدمی تمہارے پیچھے پھر رہے، تم کیا کرتے ہو، تم کس چیز کی سیاست کرتے ہو، بہت سخت باتیں کرتے۔ جب میں منتخب ہوا تو مجھے کہتا تھا کہ تم اس کو ووٹ دے دو میئرشپ کے لیے، میں نے کہ میں نہیں دوں گا۔ 10-15 فیڈرل منسٹر، 10-15 پروونشل منسٹر یہ آئے تھے ہمارے گھر، ہم نہیں تھے، جب آ گیا تو دیکھتا ہوں سارے جھنڈے، تو والد تو اس طرح تھا کہ آپ آئے کہہ رہے آپ کے بیٹا مجھے ووٹ، وہ کہتے ووٹ کیا کہ گھر بھی میں تمہیں دے دوں گا، اتنا بڑا جرگہ لائے۔ جب میں آیا کہتے اس کو ووٹ دو، میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا، بہت تلخی ہو گئی۔ میں نے کہا یاد سنو والد صاحب، ادھر لکھ لوں میں ایک نہ ایک دن اس صوبے کا گورنر ہوں گا، اخبار میں آیا اس وقت کا۔ میں نے کہا میں اس صوبے کا گورنر ہوں گا، یہ یاد رکھوں، اور آپ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ دیکھو آج والد صاحب نہیں ہے لیکن گورنر بن گئے، اسے قبر پہ چلے گیا کہ جو میں نے آپ سے بات کی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کر دی۔ وہ کیسی قبولیت کی گھڑی تھی جب آپ نے کہا کہ میں گورنر بن جاؤں گا؟ اس وقت آپ نے وزیر اعظم بننے کی بات کی ہوتی تو ہو سکتا ہے آج وزیر اعظم ہوتے۔ میں نے اس وقت گورنر ادھر بڑا آدمی تھا، ہاں لوگ کہتے تھے نہ جائے تم کوئی گورنر کے بیٹے ہو، آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، باپ تمہارا گورنر ہے، تم گورنر کے بیٹے ہو۔ تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمتھی ہیں، تو کیا ان سے سیاست کے داؤ پیچ بھی سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، نرم مزاجی، شائستگی سے بات کرنا، اور کبھی ایسی بات نہیں کہ وہ گھنٹے بعد دوسری ہو، ہر چیز کو پرکھ کے تول کے بولنا۔ اور ہمیں بھی یہ کہتا تھا جب ہم سیاست میں چھوٹے تو کہتا تھا کہ یار اس طرح کے بات، یہ آج کے دشمن سیاست میں کل کے دوست ہوتے ہیں، لازمی بات ہے۔ آج تو میں اور آپ ایشو پہ اختلاف ہے نا، کوئی ذاتی دشمنی آپ سے تو نہیں ہے، وہ ایشو اگر ختم ہو جائے، دونوں بھائی ہیں،